ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں شام سخن۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے آر کے کی ٹیم کے ساتھ سامعین کرام، یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ آر کے کی ٹیم کے ساتھ آج ہم لوگ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہماری ہر ممکن کوشش کہ آج عرفہ کا دن ہے، حجاج کرام اپنے فریضہ حج سے ادائیگی میں مشغول ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ ہمارے ساتھ مولانا صفات عالم محمد زبیر موجود ہیں، تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ عبداللہ عباسی کے علاوہ یہاں پہ رضیہ اشرف، انجو پاک مالوی، برکت خان اور ابو بکر پایولی موجود ہیں، جن کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت سی محفل۔ مگر وہی بات، سب سے پہلے پیار سے، عقیدت سے، محبت سے، احترام کے ساتھ السلام علیکم تمام احباب کو۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے مولانا صاحب آپ کے؟ اللہ سلامت رکھے، بارک اللہ۔ مولانا صاحب آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک ہو۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ وہی بات ہے مولانا صاحب کہ آپ کے ہونے کا کچھ تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے آج ہم لوگ، کیونکہ اتنا مبارک سا موقع ہے کہ حجاج کرام تو آج حج ادا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہیں سے میں شروع کروں گا کہ آج 9 ذی الحج ہے، تو 9 ذی الحج کے دن کون سا فریضہ ادا کر رہے تھے؟ 8 تاریخ سے جو حج شروع ہوا ہوتا ہے، آج 9 ذی الحج کو پہنچ چکا ہوتا ہے، تو کب تک حجاج کرام مصروف رہیں گے اور کیا سلسلہ، کیا ترتیب ہوتی ہے ان کی؟ اصل میں حج کا جو کام شروع ہوتا ہے وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے۔ حاجی لوگ احرام باندھ کر کے مینا میں جائیں گے، وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا کریں گے۔ فجر کی نماز جب ادا کر لیں گے تو 9 ذی الحجہ ہو چکا ہوگا۔ اب سارے کے سارے حاجی تیاری کریں گے عرفہ میں جانے کے لیے، گویا کہ آج کا دن عرفہ کا دن ہے اور سارے کے سارے حاجی عرفہ میں وقوف فرما چکے ہیں، اور حاجی لوگ عرفہ میں ٹھہریں گے، مغرب کے وقت تک وہاں پر قیام فرمائیں گے۔ طلوع فجر کے وقت تک عرفہ میں اگر کوئی آدمی چلا جاتا ہے تو اس کا قیام ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الحج عرفہ، عرفہ میں ٹھہرنا حج کا رکن ہے، اگر کوئی عرفہ میں نہیں ٹھہرتا تو اس کا حج بھی نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پر آج کا دن جو ہے نہایت ہی اہمیت والا دن ہے، کیونکہ آج کا دن ایک تو یہ ہے کہ حرمت والے دنوں میں سے ایک دن ہے، دوسرے نمبر پر یہ دن حج کے دنوں میں سے ایک دن ہے، تیسرے نمبر پر یہ دن ان 10 دنوں میں سے ایک دن ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ یہ دن ان 10 دنوں میں سے ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سبحان اللہ۔ اور عرفہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبد من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے ہیں جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، میں فرشتوں تم سب کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ یہ دن وہ دن ہے جس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو معاف کر دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یوم عرفہ جو دن ہے تو کیا صرف اس میں حجاج کرام کو ہی اتنا ثواب ملے گا، یا جو نہیں حج کر پا رہے ہیں، جو گھر پہ ہیں، تو کیا انہیں بھی برابر کا ثواب ملے گا، یا کیا کرنا چاہیے اس دن؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرفہ کے دن یا ان 10 دنوں میں حج کرنے والے ہی ثواب پائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت جب عام ہوتی ہے نا تو سارے بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ خاص طور پر عام لوگوں کے لیے تو عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہے، حاجی لوگ روزہ بھی نہیں رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والتي بعدہ، کہ عرفہ کے دن کے روزے کے تعلق سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ بشارت کن کے لیے ہے؟ جو عرفہ میں نہیں ہیں۔
अरफा में जो लोग ठहरे हुए हैं हाजी लोगों को रोजा नहीं रखना है, उस दिन वो बेरोजा रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, क्योंकि उनको इबादत करनी है। लेकिन जो लोग अरफा में नहीं हैं उनके लिए आज दिन रोजा रखना है, और अगर आज के दिन रोजा रखे होंगे तो 1 साल पहले और 1 साल बाद का गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात। रेडियो कुवैत की उर्दू नशर से मौलाना सिफात आलिम मोहम्मद जुबैर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, वहाँ पे हमारी मालूमात के मुताबिक छोटे छोटे से खेमे बने हुए होते हैं, वहाँ पे जिंदगी कैसी होती होगी? हाँ, मीना में। वाकई हज के जो अय्याम हैं, अगर हम देखें अब्दुल्ला भाई, तो हज इस्लाम के 5 पिलर्स में से 5वां पिलर है। सही। और जिंदगी में एक मर्तबा एक बंदा इसे अंजाम देता है, और उसके अंदर कोई खास काम भी नहीं है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इसको इस्लाम का पिलर ठहराया गया और इसकी बहुत अहमियत बताई गई? क्योंकि एक बंदा जब हज में जाता है ना, तो उसकी जिंदगी ही कुछ और होती है। इसीलिए हम देखते हैं ना, जब हज से लौट करके वो आता है तो उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो चुकी होती है। इसलिए अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, जो आदमी हज करता है और हज के बीच में शहवानी फेल का इर्तिकाब नहीं करता है और नहीं गुनाह का कोई काम करता है, तो गुनाहों से ऐसे लौट करके आता है जैसे उसकी माँ ने उसको जन्म दिया। तो वो खीमा जो है या उसके अलावा जो दूसरी जगह हैं, यहाँ तक कि धूप में क्यों न हो, एक बंदा धूप में भी अजीब तरह से उसको रूहानियत हासिल हो रही होती है। बंदा गिड़गिड़ाता है, रोता है, अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाता है। यानी वो जो जगह होती है रोने और गिड़गिड़ाने की जगह होती है, और उस जगह से बढ़कर कोई जगह हो ही नहीं सकती। मीना या अरफा, हाँ, मीना में भी और अरफा में भी, मुज़दलिफा में भी, सारी जगहें जो है ना निहायत ही वही बात है, इबादत वाली जगह। वही बात है कि हर अमीर और गरीब सब बराबर होते हैं। वही 2 कपड़ों में तमाम लोग घूम रहे होते हैं। वही खैमे सबके लिए बना दिए गए थे, एक जैसे खैमे बने हुए होते। मौलाना साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि सिर्फ अरफा के दिन हम रोजा रख सकते हैं या 7 तारीख को भी रोजा, 7, 8, 9 3 दिन रखें, या ये कि सिर्फ अरफे के दिन ही रोजा हम रखें? हाँ, रोजा के हवाले से, हाँ, रोजा के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लम की बाज़ाब्ता हदीस आती है। बाद अल्लाह के नबी सल्लम की बीवियों से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लम 1 दिलहिज्जा से लेकर के 9 दिलहिज्जा तक रोजा रखते थे। तो गोया कि सिर्फ अरफा का रोजा ही नहीं है, अरफा के रोजा की तो अलग खूबी है ही कि 1 साल पहले और 1 साल बाद की गुनाह माफ हो जाएंगे। अलबत्ता चूंकि ये दिन साल के सारे दिनों में सबसे अफजल हैं, सबसे अजीम हैं, और इन 10 दिनों में जो नेकियां होंगी ना, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा होंगी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे। अलबत्ता खास तौर पर अरफा के रोजे की अहमियत बताई है, वरना इन 9 दिनों में अगर हम रोजा रखें तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश। कल ईद उल अजहा के मौके पर खास तौर पे कलेजी, टिक्के, बोटी, बहुत सारी चीजों की सामने करम सारे अल्फाज अदा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब टिक्के, बोटी और कबाब की बातें आती हैं तो फिर खवातीन बहुत बिजी हो जाती हैं किचन में। खवातीन के पास काम ज्यादा बढ़ जाता है, मगर हमारे पास भी काम बहुत सारा होता है। हाँ, असल में उन बहनों को भी अजर मिलता है, क्योंकि वो मेहनत कर रही होती हैं घर वालों के लिए। तो मेहनत करने की वजह से अगरचे वो किचन में हो रही होती हैं, लेकिन वो चूंकि घर वालों की खिदमत करती हैं तो उसमें उनको भी सवाब मिलने वाला है। बेशक। और इसी सिलसिले में मैं चाहूंगा कि ईद उल अजहा के दिन जो लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं, क्या उनका रोजा फजर से लेकर कुर्बानी तक रोजे जैसा होता है? यानी हाँ, वो असल में उसको हम रोजा नहीं कहेंगे। अलबत्ता हुक्म यह है कि बकरीद के दिन कुछ खाए पिए नहीं, जब तक के नमाज अदा न कर लें और कुर्बानी न कर लें। सही। यानी ईद की नमाज अदा करने के लिए बकरीद के दिन बगैर खाए पिए जाएंगे और कुर्बानी करने के बाद उसी गोश्त में से खाएंगे। तो मां साहब, मेरा सवाल यह है कि जैसे कुर्बानी के लिए कुछ लोगों की तो पहले दिन कुर्बानी हो जाती है, लोग करवा लेते हैं, कुछ लोग नेक्स्ट डे कराते हैं, तो उसका क्या है? ऐसा हो सकता है, यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि एक बंदा सिर्फ कुर्बानी का गोश्त ही खा करके खाने की शुरुआत करे, दूसरी कोई भी चीज खा सकता है। अलबत्ता नमाज से पहले ना खाए, ये सुन्नत है। अगर किसी को बीमार है और भूख लगी हुई थी और वो खा लिया, कोई हरज की बात नहीं। अलबत्ता सुन्नत का तरीका ये है कि ईद उल अजहा में खाए बगैर
عید کی نماز پڑھیں اور آنے کے بعد میں کھائیں. بس صرف یہ ہے کہ نماز کے بعد ہی اب مان لیا کہ جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ انتظار کریں گے کہ ان کے پاس میں قربانی کا گوشت آئے تو وہی کھائیں گے. نہیں, وہ نماز کے بعد میں کچھ بھی کھا سکتے ہیں. صحیح. اور مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے یہ کہ جیسے قربانی یہاں ہم رہ رہے ہیں اور ہم یہاں نہیں قربانی کر رہے ہیں بلکہ انڈیا پاکستان میں کروا رہے ہیں قربانی, تو اس کا کیا وہ ہے کہ ضروری ہے کہ ہم یہیں کریں جہاں رہ رہے ہیں وہیں کریں, یا یہ کہ اگر ہندوستان پاکستان میں کہیں بھی کرا رہے ہیں تو وہ پھر ہو جائے گی قربانی کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ ہمارے جہاں پہ اہل خانہ ہوں وہاں پہ کریں. اگر مان لیا کہ ہم یہاں پر قربانی نہیں کر رہے ہیں, گھر پر ہی اپنے ملک میں کر رہے ہیں, تو اس بات کی بھی گنجائش ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, بہت ساری اچھی باتیں. اور برکت خان بھی کچھ اہم سوالات. جی برکت بھائی. مولانا صاحب ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ قربانی ہمارے یہاں کچھ دعا پڑھ کے اپنا نام جو قربانی کر رہا ہے وہ لے کے کرتے ہیں, تو ایسا کرنا لازم ہے یا صرف بسم اللہ کر کے بھی کر سکتے ہیں؟ قربانی سے پہلے بسم اللہ, اللہ اکبر, اللہم لک و منک, اللہم تقبل من اور نام لیں کافی ہے. اور اگر ہم نام نہ بھی لیتے ہیں نا, انما الاعمال بالنیات, اللہ تعالی ہماری نیت کو جانتا ہے اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. صحیح بات. یہاں تک کہ ہم نے کسی کو وکیل بنایا اور وکیل اپنی طرف سے قربانی کر لیتا ہے, اپنا نام لیتا ہے, کسی صورت میں اس کے نام سے قربانی نہیں ہوگی کیونکہ پیسے ہمارے تھے, قربانی ہماری ہوگی. اگر سے نام کسی دوسرے کا لیا گیا ہے تو اصل اعتبار تو نیت کا ہوتا ہے. تو قربانی کرتے وقت میں نام لے لیتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن یہ سمجھنا کہ نام نہیں لیں گے تو قربانی نہیں ہوگی یا ثواب میں کمی آ جائے گی, یہ غلط فہمی ہے. مزے کی بات بتاؤ مولانا صاحب, یہاں پہ میں نے سلاٹر ہاؤس میں اور جا کے ہم اور برکت اکثر یہاں کے چکر لگاتے رہتے ہیں, تو یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی جو سسٹم ہے, یعنی وہ جو بکرا یا گائے یا کوئی چیز بھی ذبح کر رہا ہے اس کو ہمارے نام کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, وہ صرف اللہ اکبر دعا پڑھ کے ہماری نیت ہے, ہمارے پیسے لگے ہیں, ہمیں ثواب ملے گا. وہی آپ والی بات آ گئی کہ وہ اس کو ہمارے نام کا تو نہیں پتا یہ کس کے نام کا بکرا ہے, مگر ہمیں صرف پتا ہے ہمارے پاس اس کا ٹوکن ہے. اور خاص طور پہ یہاں پہ بڑا اچھا سسٹم ہے جو میں نے دیکھا اور بہت اچھا بھی لگا کہ کہیں کوئی گندگی نظر نہیں آتی, سیدھے آپ سلاٹر ہاؤس جائیں, رش بہت ہوتا ہے جس سے ہم لوگ تھوڑا سا گھبراتے ہیں, مگر وہی کہ رش تو ہوگا جہاں اتنے سارے لوگ ہیں. یعنی عموماً لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ملک میں کروا لیں, مگر زیادہ تر لوگ یہاں پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. باتوں کا سلسلہ تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے مولانا صاحب کی قربانی کا گوشت تقسیم کیسے کیا جائے, خاص طور پہ یہاں پہ رہنے والوں کے لیے, یا اپنے ملکوں میں بھی اگر ہم نے ایک حصہ لگا دیا کہ بھئی یہ حصہ ہماری طرف سے ایک, تو وہ جو آپ نے جن کو کفیل اپنے ملک میں بنایا ہوا ان کو بتانا ضروری ہے کہ کس کس کو دینا ہے, کس طرح تقسیم کرنا ہے اس گوشت کو. اصل میں تو ہماری نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے, چونکہ ہم نے نیت کی ہے قربانی کرنے کی. اب اگر پورا گوشت کوئی کھا لے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ گوشت خود بھی کھائیں, اپنے دوست و احباب کو کھلائیں اور غریبوں کو بھی اس میں شریک کریں. تو اگر 3 حصہ اس کا کر لیتے ہیں, اپنے لیے ایک حصہ, دوست و احباب کے لیے دوسرا حصہ اور غربا و مساکین کے لیے تیسرا حصہ, تو بہتر ہے. لیکن یہ کوئی ضروری کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. اگر گھر کے افراد زیادہ ہیں اور گھر کا سارا گوشت گھر ہی میں ختم ہو گیا, پھر بھی ہمیں قربانی کا پورا ثواب ملے گا, کیونکہ گوشت کھانے کا تعلق قربانی سے نہیں ہے. قربانی تو ہم نے کر لی ہے اور اللہ رب العالمین نے ہماری نیت خالص تھی تو اسے قبول کر لیا ہے. البتہ گوشت اگر ہم سب لوگوں کو بانٹ کر کے کھلاتے ہیں تو اچھی بات ہوگی. اچھی بات کی. جب قربانی کی باتوں کا سلسلہ سمجھ کر چل پڑا ہے تو یقیناً ہمارے ذہنوں میں یہ سوال تو بہت زور سے آ رہا ہوگا, قربانی ہے کیا, ہم کیوں کرتے قربانی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, آخر وہ کیا قصے تھے, وہ کیا کہانیاں تھیں جن کے اوپر چل کے آج قربانی جیسا فریضہ ہم لوگ انجام دیتے ہیں, کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کا ارادہ کیا, کیا ارادہ کیا اس کے بارے میں تفصیل سے تو مولانا صاحب بھی بتائیں گے, مگر ہم لوگ جو سنتے چلے آئے ہیں بچپن سے کہ ایسے قربانی کا وہی جوش, وہی جذبہ, وہی ایمان افروز باتیں آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں یقیناً ہے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں مولانا صاحب. ہاں, اگر ہم دیکھیں نا تو قربانی ایک فطری چیز ہے, نیچر سے لگتی ہوئی چیز ہے قربانی. اسی لیے اللہ پاک نے بیان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, کہ ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا سسٹم رکھا تاکہ وہ چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں.
ہر قوم میں یہ طریقہ رہا ہے. البتہ ہم جو قربانی کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان ہے، ہمارے ہی جیسے انسان. وہ کوئی فرشتہ نہیں تھے، ان کے پاس دل تھا، ہمارے ہی جیسا دل. صحیح بات. اللہ رب العالمین نے ان کو بڑھاپے میں تقریباً 86 سال کی عمر ہو چکی تھی، اس کے بعد اولاد دیا تھا. صحیح. اور بچہ بھی چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا ہے، ایسا بچہ کہ دوسرے بھی اس کے اوپر فیدا ہو جائیں. صحیح. ایسی عمر میں حکم دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم اپنے بچے کو قربان کیجیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع تھے. ان کو اپنی اولاد سے محبت تھی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ بھی ایک انسان تھے، ان کے پاس بھی دل تھا اور کوئی فرشتہ نہیں تھے. خواب دیکھتے ہیں، نبی کا خواب تھا، اس کو ہم خواب پریشان نہیں کہہ سکتے. صحیح بات ہے. اس لیے فوراً اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور بیٹے کے پاس میں جاتے ہیں. بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تیرا کیا خیال ہے. ہم تصور کر سکتے ہیں، اپنے ہی بچے سے کہہ رہے ہیں کہ میں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تیرا کیا خیال ہے. ہمارا بچہ ہوتا کیا جواب دیتا ہم سوچ سکتے ہیں. لیکن اس بچے نے کیا جواب دیا؟ کہا، سب سے پہلے کہا یا ابت افعل ما تؤمر. ابو جان. یہ ابو جان کا لفظ جو ہے نا، آج کتنے ماں باپ ہیں کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں اور ماں باپ انتظار کرتے ہیں اپنے بچے سے کہ کم سے کم ہمارا بچہ ابو جان اور امی جان کہہ دیتا. صحیح بات. لیکن یہ ہمارے بچے ابو جان امی جان کے الفاظ بھی ہمیں نہیں سنا پاتے. صحیح. یہ بچہ، اسے کہا جا رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، لیکن انداز کیا ہے باپ کو پکارنے کا؟ ابو جان. آپ کو جس کام کا حکم ملا ہے اسے کر گزریے. جہاں تک ہماری بات ہے تو آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہاں پر سیدہ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار نکھرتا ہے. سیدہ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ظالم بادشاہ کے پاس تھیں، ابھی چند سالوں پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے ان کو آتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں بچہ ہوتا ہے اور آزمائش شروع ہو جاتی ہے. مکہ کے بے آب و گیا سرزمین میں لا کر کے بسا دے رہے ہیں. ابراہیم نہیں ہے. صحیح بات. عام طور پر کیا کہا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ خراب ہو گیا کیونکہ ہم ساتھ میں نہیں تھے، ہماری بیوی تھی، باپ ساتھ میں نہ ہو تو بچے کی تربیت نہیں ہو پاتی. اسماعیل کی تربیت ہاجرہ نے کی تھی. کہاں پہ کی تھی؟ کس جگہ پہ؟ چٹیل میدان ہے، خو کا عالم ہے، نامعلوم ڈر ہے. ہمارے گھر میں ہلکی سی حرکت ہوتی ہے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. آبادی میں ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے میں ہوتے ہیں، وہاں پر چرند و پرند کا ڈر، درندوں کا ڈر، بھوک اور پیاس کا ڈر اور بہت سارا ڈر تھا. لیکن جب ابراہیم نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو کہا اذن لا یضیعنا. اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ سیدہ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر اپنے بچے کو کیسی تربیت دے رہی ہیں کہ بچہ جب اس سے کہا جاتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے تو بچہ فوراً کہتا ہے کہ ابو جان آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، ہمیں آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ کیا بات. علامہ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فطرت کی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یہ اصل میں وہی وہ اسوا ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی چھری چل رہی ہے لیکن گردن تو کٹ نہیں رہی. اللہ تعالیٰ چاہتا بھی نہیں تھا کہ اسماعیل کی گردن کٹے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آزمائش کرنا چاہ رہا تھا. چنانچہ اسی اسوا کو ہم جانور کی گردن پر چھری پھیر کر کے ہر سال ہم زندہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. بی بی ہاجرہ کا جو آپ ذکر کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر آپ نے کیا، وہ جو مکہ کے گنجان علاقوں میں ان کو چھوڑ کے، تو وہیں پہ ایک ذکر آتا ہے آب زمزم کا بھی. بالکل. تو اس کی بھی تھوڑی سی. ہاں، اب دیکھیں کہ سیدہ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بسا دیتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہتی ہیں کہ آپ پہ دودھ پیتا بچہ ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہر بیوی بولے گی، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی نہیں بول پا رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. جب پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ کا حکم ہے تو سر ہلاتے ہیں ہاں میں. تب کہتی ہیں اذن لا یضیعنا، تب اللہ تعالیٰ ہمیں برباد نہیں کرے گا. پھر وہاں سے جا کر کے ذرا
पीछे हटते हैं, वादी के पीछे में जाते हैं, जहाँ से दिखाई नहीं दे रही होती हैं, तो हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं। लंबी सी दुआ है। फिर दुआ करके जब चलते बनते हैं और वहाँ पर खजूर रख दिया था, पानी रख दिया था, खजूर भी खत्म हो चुका है, पानी भी खत्म हो चुका है। हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध नहीं उतर रहा है, बच्चा बिलक रहा है। यहाँ तक के हदीस में सही बुखारी की रवायत है, आता है कि सैयदा हाजरा अपने बच्चे की ये कैफियत देखें, बर्दाश्त नहीं हुआ तो वहाँ से उठ गई और सफा पर चली गई। सफा पर जाकर के देख रही हैं कि कोई इंसान मिल जाए कि जो मदद करे। तड़प नहीं देखी जा रही बच्चे की। हाँ, सफा पर कुछ नहीं मिल रहा है तो दौड़ती हुई अपने कपड़े को संभालती हैं और दौड़ती हुई मरवा पर जाती हैं। वहां पर भी देखती हैं कोई इंसान दिखाई दे कि वो हमारी मदद करे, लेकिन कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा। फिर दौड़ करके सफा पर आती हैं, फिर मरवा पर जाती हैं। ऐसे ही 7 चक्कर लग जाता है। 7वें चक्कर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ये जो चक्कर है यही है वो जिसे उम्रा करने वाले और हज करने वाले चक्कर लगाते हैं, जिसको हम सफा मरवा की सही कहते हैं। सही। उस वक्त जबकि 7वां चक्कर मुकम्मल किया था सैयदा हाजरा ने और परेशान थी, एक आवाज सुना। आवाज सुनती हैं तो कहती हैं सहीन, जरा आवाज पे ध्यान दो, अपने आप से कहती हैं। फिर जब बच्चे की तरफ देखती हैं तो जिब्रील अमीन ने अपने पर से या पैर से मारा था और जमीन फटी थी। यहाँ तक कि फौरन जाती हैं और मुंडेर करने लगती हैं, चारों तरफ से घेरने लगती हैं, जम जम कहने लगती हैं, उसी से जमजम नाम पड़ा। यानी मिल जाओ मिल जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि यरहमुल्लाह उम्म इस्माइल, अल्लाह ताला उम्म इस्माइल पर रहम फरमाए, अगर वो जमजम को घेरती नहीं या उसको छोड़ देती तो जमजम बहता हुआ चश्मा बन जाता। सही। तो उस वक्त हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी प्यास बुझाया और फिर इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पिलाया। वही वो जमजम है जो दुनिया के सारे पानियों में सबसे बेहतर पानी है। बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, माँ वो जमजम लिमा शुरिबला, जमजम का पानी हर मर्ज और गर्ज के लिए काफी है। किसी बीमारी में पिए, किसी मकसद के तहत पिए, आपकी बीमारी दूर होगी, आपका मकसद पूरा होगा। बेशक। और जब उस जमजम की खोज की गई तो 100% नफा बख्श मादे पाए गए। क्या बात है। उसका टेस्ट जब किया, उसकी जब परख की गई तो, और उसके अंदर किसी तरह से कीटाणु वगैरह का तस्वुर तक नहीं पाया जा सकता। हालांकि मक्का के दूसरे पानियों के तनासुब में 8 गुना ज्यादा उसके अंदर नफा बख्श मादे पाए जाते हैं। बहरकैफ ये है जमजम जो दुनिया के सारे पानियों में सबसे बेहतर पानी है, जो सैयदा हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जारी हुआ था। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। साहब का जमजम के सिलसिले में बड़ी नई मालूमात और बड़ी अच्छी मालूमात हमें यकीनन अंजुम फातिमा आप महसूस हो रही होंगे, मगर आप ज्यादा ध्यान उस तरफ दें कि मटन हो तो मटन का पुलाव कैसा बनेगा और मुर्ग हो तो मुर्ग का पुलाव। वैसे मौलाना साहब आप खाते क्या शौक से, मटन या चिकन? जो हाजिर हो क्या बात है। चिकन ज्यादा पसंद है तो चिकन की कढ़ाई बनाने कोई बात नहीं, मगर अंजुम फातिमा हर चीज का पुलाव बड़ा अच्छा बनाती है। समझ कर अबू बकर पायोली भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो भी मटन पुलाव की दावत कर रहे हैं, तो उसकी में भी आपको मौलाना सब शिरकत करनी है जरूर इंशाअल्लाह। तो समझ कर बातों को सिस्टर थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। जी कुछ पूछना चाह रही है ईद के सिलसिले में? मेरा एक सवाल है मौलाना साहब से कि अगर जैसे हमारे पास जितने भी पैसे हैं बकरे के लिए मैंने रखा है और फिर मुझे कोई एक आदमी दिख गया जिसको बहुत सख्त जरूरत है उन पैसों की, तो मुझे क्या किस चीज को सबसे पहले हमें अवलियत देनी चाहिए, फौकियत देनी चाहिए, कुर्बानी या मदद? हाँ, एक अहम नुक्ता है ये। आमतौर पर हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि कोई भाई है जिसको मदद की जरूरत है तो हम उसकी मदद कर देते हैं, कुर्बानी क्यों करेंगे? नहीं, शिराउल उद्हियत बिअशरत दराहिम खैरुम मिन अत-तसद्दुक़ बिअल्फ दिरहम। कहा जाता है कि अगर आप 10 दिरहम में कुर्बानी का जानवर खरीदें, ये बेहतर है इस बात से कि आप 1000 दिरहम खर्च करें। जी। कहने का मतलब ये है कि आप कुर्बानी के दिन कुर्बानी कीजिए और आम दिनों में सदका भी कीजिए। कुर्बानी में कोई खास रकम नहीं लगती है। सही। इसलिए अगर कोई आदमी ये सोच रहा हो कि हमारे पास कुर्बानी का जो पैसा है इसे सदका कर देते हैं, तो वो सोच गलत है।
کیونکہ آپ غور کریں کہ قربانی میں معمولی رقم لگتی ہے جی اور اگر ہم کٹوتی کرنا شروع کریں تو 5 وقت کی نماز میں ہم کٹوتی کر سکتے ہیں. بالکل. پھر ہم کہیں گے کہ بھئی حج میں اتنا پیسہ لگتا ہے، کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے کی، چلو اس کے بجائے ہم صدقہ کر دیتے ہیں. نہیں، صدقہ ایک عبادت ہے، حج بھی ایک عبادت ہے، نماز بھی ایک عبادت ہے، ویسے ہی قربانی بھی ایک عبادت ہے. یہ عبادت کریں، اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کریں. بہت زبردست بات، بہترین بات ہے. مولانا صاحب آخری میں جو چلتے چلتے جو اہم سوال ہوتا ہے وہ حجاج کرام قربانی 3 دن تک کر سکتے ہیں یا 4تھے دن بھی کی جا سکتی ہے؟ ہاں، قربانی کے حوالے سے سب سے بہتر دن پہلا دن ہوتا ہے. پہلا دن. ہاں، اور پہلے دن کی بہت اہمیت بھی ہے، اس لیے قربانی پہلے دن ہی کر لیں وہ بہتر ہے. لیکن پہلے دن نہ کر سکے ہیں، دوسرے دن کر سکتے ہیں، تیسرے دن کر سکتے ہیں. تیسرے دن پر تو سب کا اتفاق ہے. 4تھے دن کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے، البتہ حدیث سے تائید ہوتی ہے 4تھے دن بھی اگر کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے تو ضرورت کے تحت کر سکتا ہے، لیکن خواہ مخواہ ٹال کر کے لے جانا اچھی بات نہیں ہوتی. یعنی افضل میں سے پہلے دن ہے. ہاں، اور پھر آپ دوسرے، تیسرے اور 4تھے دن کے اثر تک بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ٹرخانہ نہیں ہے. یعنی وہ بات ہے کہ اگر آپ کو کھانا کھانا ہی ہے تازہ تازہ ہی کھائیں نا، بالکل. باسی کر کے کھانے سے کیا فائدہ. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مولانا صاحب کہ کیا قربانی کے لیے بھی کچھ نصاب ہے کہ اتنا ہمارے پاس ہونا چاہیے تبھی ہم قربانی کریں، اچھی بات. یا پھر ہم کسی سے قرض لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ اصولی اعتبار سے قربانی کے لیے نصاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس میں کچھ استطاعت ہے اور ہم ایک جانور خرید سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے پاس میں دوسرے بھی جو گھر کے تقاضے جو ضروری ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، تو جانور خرید کر کے ہم قربانی کر سکتے ہیں. اور قربانی کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو خود قربانی کے بارے میں اہل علم کے بیچ میں اختلاف ہے کہ یہ آیا نماز کے جیسے، روزے کے جیسے اور دوسری عبادتوں کے جیسے بالکل فرض عبادت ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ یہ فرض عبادت ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ مستحب عبادت ہے، یعنی اس کا استحباب شدید ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جاتے ہیں، 10 سال تک رہتے ہیں، 10 سال تک قربانی کرتے رہتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفایت شعار زندگی گزارتے تھے. بہت اچھی بات. آپ نے قربانی کی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے ہمارے لیے، ہمیں قربانی کرنی چاہیے. یہ نہ دیکھیں کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس لیے ہمیں کرنی چاہیے. اگر ہمارے پاس میں ایسی استطاعت ہے تو ہم جانور خرید کر کے قربانی کریں. ہاں، یہاں پر ایک اور نقطہ ہے کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی اگر گھر میں 5 آدمی ہیں تو الگ الگ نام سے کیا جائے. اگر ایک ہی بکرا ہم کر رہے ہیں اور اس بکرے کو گھر کے تمام افراد کی طرف سے کرنا چاہیں تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے. صحیح بات. سنن ترمذی کی روایت ہے، عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیف کانت الاضاحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہ ایک آدمی جو ہے نا ایک بکری اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کیا کرتا تھا. تو ایک بکری ہی ہم ذبح کر رہے ہیں، گھر کے سارے افراد کو اس میں شامل کر سکتے ہیں. یقیناً آپ کی بات، آخری بات بہت اچھی بات مولانا صاحب نے کہی کہ گھر کا کوئی بھی ایک فرد اگر وہ بکرا کر رہا ہے تو وہ تمام گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی. بنسبت اس پہ کہ لوگ اس بات کی قرآن درجیاں کر رہے ہوتے کہ ہمارے گھر میں 4 لوگ ہیں اور چاروں کماتے ہیں تو چاروں کے نام سے الگ الگ ہونی چاہیے. تو گھر کا جو سربراہ ہے اسی کے نام سے قربانی ہو جائے گی جو پورے گھر کے طرف سے ہو جائے گی. سامعین کرام، بہت ساری باتیں ابھی اور بھی پوچھنا مولانا صاحب سے باقی تھی مگر وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے خوبصورت سی پیاری سی محفل، ہماری کوشش تھی کہ آج کی اس پیاری سی محفل میں بہت ساری باتیں سنائی جائیں مگر وقت نہ جانے کیوں اتنی جلدی ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا گیا. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، بہت پیاری سی باتیں، بہت اچھی باتیں.